نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت باطل والے ضرور شک کرتے۔ اس آیت کریمہ میں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام الہی ہونے پر ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ کفار مکہ اور جو اہل کتاب تھے وہ شک کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کو بھی، اور جس نے آج بھی کیا، جیسے غیر مسلموں نے بھی یہ اعتراض کیا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ کتابوں کو سامنے رکھ کر قرآن کو لکھا۔ اللہ اکبر، یہ اعتراض کیا۔ اس اعتراض کا رد بھی اس آیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل قرآن کریم کی پیش کی کہ اعلان نبوت سے پہلے کا 40 سالہ دور میرے محبوب نے تمہاری آنکھوں کے سامنے گزارا، اور ان سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس 40 سالہ دور میں نہ آپ نے کبھی کوئی کسی کتاب کا مطالعہ کیا اور نہ کبھی کچھ لکھا۔ اگر پہلے کتابوں کے مطالعے میں مستغرق رہتے اور لکھنے کا میرے محبوب کو شغف ہوتا تو کوئی یہ شبہ کرنے میں حق بجانب ہو سکتا تھا کہ سب کچھ انہوں نے کتابوں سے اخذ کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شکوک اور ان کے شبہات سے اس کو پاک رکھا۔ اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ حضور کا بنایا ہوا اپنا کلام ہے، بلکہ یہ کلام الہی ہے کہ جو اس نے آپ پر اتارا، اور فرمایا صرف ظالم لوگ ہی اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں، اور یہ ظالم ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ کوئی آپ پر انکار نہیں کر سکتے۔ اور اہل کتاب اپنی کتاب میں یہ بات جانتے تھے کہ توریت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت موجود تھی کہ جو نبی آئیں گے وہ امی ہوں گے، نہ لکھتے ہوں گے نہ پڑھتے ہوں گے، جبھی تو یہ لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اس لیے یہ آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر انہیں اللہ نے شک کا موقع ہی نہ دیا، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ میرے محبوب کو میں نے سکھایا۔ پھر میں نے جب سکھایا، الرحمن علم القرآن، کہ میں اپنے رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور پھر حضور کو جو سکھایا، اور پھر حضور نے جو اپنے غلاموں کو سکھایا، اللہ اکبر، کہ اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ وہ ان لوگوں کے سینوں میں روشن نشانیاں ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل ہوا آیات بینات، کہ بلکہ وہ روشن نشانیاں ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں اس آیت میں جو ہوا ہے ضمیر، اس کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ اس صورت میں معنی یہ بنے گا کہ قرآن کریم روشن آیتیں ہیں، یعنی قرآن کی جتنی آیات ہیں وہ روشن آیتیں ہیں کہ جو علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اور روشن آیت کے ایک اور معنی کے لحاظ سے علماء اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روشن آیتیں ہیں، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ قرآن کا اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینا ہونے والا ظاہر ہے، اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں کہ یعنی قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ کوئی اس کی مثل نہ لا سکا نہ لا سکے گا قیامت تک، یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے، تو اس لحاظ سے یہ روشن ہے۔ اور فرمایا اس کے علاوہ، یعنی قرآن کریم کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو معجزہ ہو، اور نہ ہی ایسی کہ ہر زمانے میں سینوں میں محفوظ رہی۔ یہ قرآن کریم کی خاصیت اور یہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ کہ نہ توریت
تو انجیل زبور اور جتنے اللہ نے صحیفے نازل کیے وہ صرف نبیوں کو یاد ہوا کرتی تھی، ان کے امتیوں کو کسی کو بھی یاد نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اس امت کے علماء اور حفاظ کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر کے لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ضمیر کا مرجع یعنی ضمیر لوٹتی ہے، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی لوٹ کر اس کو قرار دے کر فرماتے ہیں اب اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان روشن نشانیاں والا ہیں کہ جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں اہل کتاب میں سے علم دیا گیا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں حضور کی نعت و صفت قرار پاتے ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے، اور اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کر سکتے ہیں، یعنی یہ تو کافروں کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار جو ہے وہ صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے کیا۔ یہودی معجزات دیکھنے کے باوجود اور انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، ساری نشانیاں حضور علیہ السلام میں دیکھ لیں اور آخری رسول بھی وہ سمجھ گئے کہ یہی آخری رسول ہیں اور وہ اچھی طرح پہچان چکے، لیکن ان کے دلوں میں نفرت اور عداوت کی جو آگ تھی اس کی وجہ سے وہ آپ کے منکر ہوئے۔ اور اس آیت کریمہ سے علماء کہتے ہیں تین باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ علماء اور حفاظ کا بڑا ہی درجہ ہے، جو عالم ہوتے ہیں اور جو حافظ ہوتے ہیں ان کا بڑا درجہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان کے سینے قرآن کریم کے خزانے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے اس خزانے کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ نمبر دو، جس کاغذ پر قرآن مجید لکھا جائے تو وہ عظمت والا ہوتا ہے، تو جس سینے میں قرآن ہو وہ کتنا عظمت والا ہوگا۔ تیسری بات کہ قرآن کریم کے کاغذ کو گندا آدمی چھو نہیں سکتا، یعنی جو گندگی والا ہو وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، تو فرمایا قرآن جس کے سینے میں ہو تو پھر گندا شیطان اس کو چھو نہیں سکتا۔ یعنی یہ جو شیطان چمٹ جاتے ہیں انسان سے، تو اب آپ اندازہ لگائیں یہ قرآن کریم کتنی بڑی اللہ کی عظمت والی کتاب ہے کہ یعنی انسان کو خود وہ کتنا پاک رکھتی ہے۔ تو اسی طرح اور چوتھی بات جو اس سے یہ پتہ چلی کہ قرآن کریم میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی، جیسے توریت انجیل زبور میں ہو گئی، اور وہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ کاغذ میں تھا، لیکن قرآن کریم اللہ نے سینوں میں محفوظ کیا، اس لیے کوئی رد و بدل قیامت تک اس میں ایک حرف کی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی اس آیت سے پتہ چلی۔ آگے سنیے، فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور کفار نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ تو فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں کافروں نے، کفار مکہ نے ایک اعتراض کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ کفار مکہ نے کہا کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا وہ معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا والا وہ معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو آسمان سے دسترخوان آیا تھا، تو فرمایا اس طرح کی نشانیاں کیوں ان کے ساتھ نہیں اتری؟ یہ اعتراض حضور پر انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور وہ حکمت کے مطابق جو نشانی چاہتا ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ سنو میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب کا صاف ڈر سناؤں، اور میں اسی کا پابند ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ مجھے اللہ نے یہ ذمہ داری دی۔ اور اگلی آیت میں ان کا پھر اللہ نے ایک اور جواب بھی دیا، وہ سنیے کیا دیا۔ فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ اور کیا انہیں یہ بات کافی نہیں ہے
کیا انہیں یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نشانی اور معجزے کا، کس نشانی کا تم اور کس معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ فرمایا کیا قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی دوسرا معجزہ تمہیں درکار ہے؟ فرمایا اگر تم اس قرآن سے نصیحت قبول نہیں کرتے، اگر یہ قرآن تمہیں نصیحت نہیں دے سکتا، تو فرمایا پھر کون سی چیز ہے جو تمہیں راہ راست پر لا سکتی ہے؟ یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کو علماء نے اس انداز سے بھی سمجھایا کہ گزشتہ نبیوں کو جو معجزات دیے گئے، جو نشانیاں دی گئیں، وہ صرف جس وقت انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس وقت انہوں نے معجزہ دکھایا، اور قرآن کریم تو اللہ کا وہ معجزہ ہے کہ فرمایا کہ یہ آج تک باقی ہے، 1400 سال گزر گئے اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، فرمایا یہ باقی بھی ہے اور یہ ثابت بھی رہے گا، اور دوسرے معجزات کی طرح یہ ختم نہ ہوگا، اور دیگر انبیاء کے جو معجزات تھے وہ قرآن کے قصے بن کر رہ گئے۔ آج ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن قرآن میں ان کی حقیقت موجود ہے، لیکن فرمایا یہ قرآن تو ایسا جیتا جاگتا معجزہ تمہارے سامنے ہے کہ جس کو تم دیکھو بھی اور اس کو سمجھو بھی اور اس پر ایمان لاؤ تو تمہاری زندگیوں میں نور ہی نور آ جائے گا۔ فرمایا اگر کوئی نور، اگر اس قرآن پر اس کے باوجود بھی، اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود بھی اگر اب بھی کوئی اس قرآن پر ایمان نہیں لاتا، تو فرمایا اس کا ایمان نہ لانا یہ اس کے لیے انتہائی بد نصیبی کی بات ہے۔ یعنی یہ اس بد نصیب کے لیے اتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اس قرآن کا اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتا، تو اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ میرے محبوب سے وہ نشانی اور معجزہ مانگ رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تم فرماؤ اللہ بس ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اب آپ دو ٹوک الفاظ میں ان منکرین کو فرما دیجئے کہ مجھے اپنی صداقت پیش کرنے کے لیے، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صداقت کے ثبوت کے لیے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی معجزے کی، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ میری صداقت اور میری رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اور وہ خدا ہے کہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، کہ جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، چھپی بھی نہیں۔ جب وہ رب العالمین میری گواہی دے رہا ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں، تو اب ساری دنیا میرا انکار کرتی رہے، میری تکذیب کرتی رہے، مجھے اس کی ذرا پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے، اور اس کی گواہی جو ہے وہ اتنی کامل ہے، اور وہ اس کی گواہی ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور یاد رکھو کہ باطل پر ایمان، فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے اس پر، اور وہ باطل پر ایمان لانے والے ہیں اور وہ اللہ کے منکر ہیں، تو وہ سن لے کہ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہی نقصان ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے۔ آگے اس آیت کو مزید اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے ہیں، وہ کل سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے، اور یہ جو اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے ہمارے پاس، کتنی بڑی کتاب ہے، اس کتاب کا نظام اللہ تعالیٰ ہمارے ملک جو پاکستان اسی نظام کے لیے بنا تھا، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہی نظام قرآن و سنت کا اللہ ہمارے اس ملک میں نافذ فرمائے، اور ان چوروں لٹیرے ڈاکوؤں سے اور ان بےایمانوں سے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک ہماری زندگی باقی ہے اللہ قرآن حکیم پڑھتے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے، فہم قرآن کی دولت سے نواز دے، فہم حدیث کی دولت سے نواز دے، علم نافع عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، ہر قسم کی بدعمالیاں ریاکاریاں یا اللہ جو تجھے ناپسند ہے ہر اس کام سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خوش و خضوع دے دے، سجدوں کی لذتیں دے دے، ایمان کامل عطا کر دے، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا کر دے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ یا اللہ جتنی دعائیں آج تک ہم نے کی ہیں، آئندہ زندگی کی آخری سانس تک جب تک ہم جتنی دعائیں مانگتے رہیں اللہ ہماری تمام دعاؤں کو جو ہمارے حق میں بہتر ہیں تو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔